اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اچھے سے ہوں گے۔ مضمون اردو، موضوع بھلے اور برے کی پہچان، جماعت 7ویں۔ پیارے بچوں، آپ اپنا پیج نمبر 33 کھولیں تو اس پہ آپ کو یہ سبق ملے گا، بھلے اور برے کی پہچان۔ تو ہم نے اس میں کیا پڑھا کہ جو بھلے آدمی ہوتے ہیں، جو اچھے انسان ہوتے ہیں، ان کا سادہ مزاج ہوتا ہے اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا ہے اس پر راضی رہتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس کے بعد اور یہ فیاضی کے لیے مشہور ہوتے ہیں، محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، خرچ نہیں کرتے، لالچ یعنی کہ ان چیزوں سے بالکل یہ پاک ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی تعظیم عزت کرے یا نہ کرے لیکن یہ اوروں کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو خدا پرستی اور انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کی لو لگی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ خدا پرستی کا اور انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کا۔ بلا شبہ ایسے ہی آدمی خدا کو خدا رسیدہ کہنا چاہیے، ایسے ہی آدمی کو خدا رسیدہ کہنا چاہیے۔ تو یہ تھا کل کا سبق۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اس سائڈ میں پیج نمبر 34 پہ آئیں، تو یہ اس کا آج جو حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب تم برے آدمی کا بھی کچھ ذکر سنو، کبھی تم بھول کر بھی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، ان سے تم کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچے گی، ان کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہے، جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں گویا ان کے ساتھ قارون کا خزانہ لگ گیا۔ جو ان کے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں، جھوٹ ہی ان کا لینا اور جھوٹ ہی ان کا دینا۔ وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں، ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ جب کسی کی بڑھائی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے ان کو بخار ہی چڑھ آیا ہو، ان کو سوائے اپنے مطلب کے کچھ اور نہیں سوچنا۔ ماں باپ استاد سب کی ہنسی اڑاتے ہیں، کسی کا کہنا نہیں مانتے۔ نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں، دنیا میں کوئی عذاب ان کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے۔ پیارے بچوں، ہم نے جیسا کہ کل ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو اچھے انسان ہیں ان کے اندر حسد نہیں ہوتی ہے، وہ ہر وقت لوگوں کی تعظیم میں رہتے ہیں۔ تو میں نے یہ کچھ صفات آپ کو بتائی کہ اچھے انسان کی۔ اب یہاں برے انسان کی، یعنی کہ جو برے انسان ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، اب تم برے آدمی کا بھی ذکر سنو۔ اب وہ انسان جو برے ہوتے ہیں، اب ان کا بھی آپ ذکر سنو، یعنی تذکرہ سنو۔ تو کبھی تم بھول کر بھی ان کی صحبت یعنی ان کے پاس آپ مت بیٹھو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالکل نہیں کرنا ہے، ان سے تم کو ہمیشہ تکلیف پہنچے گی۔ جب بھی آپ ان کے پاس بیٹھو گے تو ان سے آپ کو تکلیف پہنچے گی، آپ کو ان سے نقصان پہنچے گا۔ ان کے دل میں حسد کی کیا ہوتی ہے؟ آگ، بغض کی، جس کو ہم بغض کہتے ہیں، کینہ، یہ آگ ان کی یعنی کہ ان کے دل میں ہر وقت کی آگ جلی رہتی ہے، روشن جلتی رہتی ہے۔ تو جب کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں گویا ان کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ غیبت کہتے ہیں پیارے بچوں جب ہم کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی بات کریں، جو انسان سامنے نہ ہو، ہم اس کی کوئی بات پیٹھ پیچھے کریں، یعنی کہ وہ نہ سنیں، تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر وہ بات اس میں ہے تو غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو اس کو بہتان کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہماری شریعت میں بھی بہت ہی غلط کام ہے، اس کو منع فرمایا گیا ہے، غیبت کو بھی اور بہتان کو بھی۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ تو جو انسان برے ہوتے ہیں تو جب یہ سنتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں گویا کہ قارون کا سارا خزانہ مال ان کو مل گیا۔ تو جو ان کے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں، جو اگر کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔
جھوٹ لینا دینا ان کا دنیا، یعنی کہ ان کا لینا دینا کیا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے، صرف جھوٹ ہی جھوٹ۔ وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی کہ اور جو ہوتے ہیں باقی لوگوں کو وہ تکلیف دیتے ہیں، ہمسایوں کا مال کھاتے ہیں، یا فکر میں لگے رہتے ہیں اس کے پاس مال ہے میں کیسے چھین لوں، یا اس کو کیوں مل گیا۔ یہ برے لوگوں کا کام ہے، اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو جب کسی کی بڑائی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے کہ ان کو بخار ہی چڑھ آیا ہو۔ یا جب کسی کے بارے میں سنتے ہیں وہ ترقی کر گیا، وہ اچھا انسان ہے، اس کے پاس دولت ہے، تب ان کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ تو ان کو سوائے اپنے مطلب کچھ اور نہیں، یعنی کہ ہر وقت اپنی ہی سوچ میں پڑے رہتے ہیں، اپنے ہی مطلب میں پڑے رہتے ہیں۔ ماں باپ استاد سب کی مزاح کرتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں، کسی کا کہنا نہیں مانتے، جو ان کا دل کرتا ہے وہی یہ کرتے ہیں۔ تو نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں۔ جو نیک انسان ہوتے ہیں، جیسے کہ دیکھو چاند اور سورج ہے، آپ دیکھو سورج کی پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ایک نیک انسان چاند اور سورج کی مانند ہے۔ دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے، یعنی کہ سب سے بڑا عذاب جو دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو جو ستائے، دوسروں کو وہ دکھ پہنچائے بلا ضرورت، ہے نا؟ تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھنی ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے اچھا بننا ہے، اپنے اندر اچھے صفات پیدا کرنے ہیں، اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ تو جب ہم کسی کی عزت کریں گے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ تو جیسے آپ نے سنا بھی ہوگا، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ انسان جیسا یہاں سے کرے گا ویسے اس کو وہاں سے پھل بھی ملے گا۔ تو پیارے بچوں، ان صفات کو جو ہم نے اس سبق میں ہم نے صفات پڑھی، اچھے اور بھلے اور برے کی، تو اچھی جو صفات ہیں ہم ان کو اپنائیں گے، اور جو برے اعمال ہمارے اندر ہیں جو ہم نے سنے ابھی، غیبت کرنا، حسد کرنا، باقی چیزیں، کسی کو تکلیف دینے پہ تلا رہنا، تو ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنا، یعنی کہ یہ چیزیں ہم نے اپنے دماغ سے، اپنے دل سے نکالنی ہیں، اور جو اچھی عادات ہیں ہم نے اپنے اندر ڈالنی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی پیارے بچوں، آج بس اتنا ہی۔ تو انشاءاللہ باقی اگلا جو کام ہے اس کے ساتھ وہ لے کر انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے خدا